بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہد میں لیموں کا رس ملا کر چاٹنے سے کھانسی کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ اخروٹ اور کشمکش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ کھائیں، انشاءاللہ دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا۔ سردیوں میں بچوں کو ٹوپی پہنا کر نہ سلائیں، کیونکہ اس سے آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی ہوتی ہے، جو دماغ پر برے اور خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ آپ خود کو گدگدی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا حرام مغز آپ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ سرخ انار اگر دوپہر کو نمک اور سیاہ مرچ کے ساتھ 21 روز لگاتار استعمال کریں تو چہرے کی زردی دور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا حلوہ جسم کو طاقت دیتا ہے، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ روزانہ گاجر کے جوس کا 1 گلاس پینے سے امراض دل سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ دماغ کے خلیوں کو تباہ کرنے والی 7 بدترین عادتیں: ناشتہ نہ کرنا، رات کو دیر سے سونا، بہت زیادہ میٹھا یا شکر والی خوراک لینا، صبح دیر گئے تک سوتے رہنا، کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا یا کمپیوٹر یا موبائل استعمال کرنا، سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں جراب پہننا، بلا وجہ دیر تک پیشاب روک کر رکھنا۔ آپ کا دماغ اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے جس سے 25 واٹ کا بلب روشن کیا جا سکتا ہے۔ ہر 10 دن بعد 3 قطرے اصلی روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ دماغی کام کرنے کے بعد اگر تھکن محسوس ہو تو 1 گلاس تازہ دودھ میں 1 چمچ شہد گھول کر پی لے، تمام تھکن دور ہو جائے گی۔ نیند نہ آنے کی شکایت میں یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ بولی سینا نے پودینہ کا کھانا اور چبانا ریاح اور گیس کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کے لیے بہترین ہے۔ سالہ سال کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ کھجور، باجرہ، دودھ اور زیتون کو اپنی غذا کا حصہ بنانے والے عموماً دراز قد ہوتے ہیں۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسبگول 1 چمچہ صبح نہار منہ ایک صحت مند دل دن میں 1,00,000 بار دھڑکتا ہے اور 30 سال کی عمر میں 1 ارب دفعہ دھڑک چکا ہوتا ہے، اور انسان کی اوسط عمر میں 2.5 ارب بار دھڑکتا ہے۔ روغن ناریل، روغن بادام دونوں ہم وزن اور 1 وٹامن ای کا کیپسول، ان تینوں کو مکس کر کے جلد پر لگانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ تمام بیوٹی کریمز چھوٹ جاتی ہیں۔ سرسوں کے بیج پنساری سے بآسانی مل جاتے ہیں، پانی میں پیس کر جلے ہوئے مقام پر لگائیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ بلکہ بچھو اور سانپ کے ڈسنے پر لگانا بھی نہایت مفید ہے۔ بچوں کی قبض دور کرنے کے لیے املی کا مربع بے حد مفید ہے، اسے بچے شوق سے کھا بھی لیتے ہیں۔ مقدار خوراک: 1 چائے یا کھانے کا چمچ۔ چائے کی استعمال شدہ پتی دھوپ میں اچھی طرح سکھائے، پھر اس میں چند قطرے سرسوں کا تیل ملا کر ایک ململ کے کپڑے میں باندھ لیں۔ اسے فرنیچر پر آہستہ آہستہ ملیں، فرنیچر پہلے کی طرح چمک اٹھے گا۔ چارپائی، لکڑی یا لوہے کے دروازے، کھڑکیوں وغیرہ میں چڑچڑاہٹ دور کرنے کے لیے یہ ٹوٹکا بہترین ہے۔ سرسوں کے تیل میں صابن کے چند ٹکڑے ڈال کر گرم کریں، جب صابن تیل میں حل ہو جائیں تو اس تیل کو چارپائی اور گیٹ کے قبضوں میں ڈال دیں، عرصہ دراز تک چڑچڑاہٹ پیدا نہیں ہوگی۔